السلام علیکم ناظرین، پروگرام نظام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہراز خان۔ آج کا پروگرام کچھ الگ طریقے کا ہے کہ آج کا پروگرام جرنلسٹ کے لیے ہے۔ اگر جرنلسٹ کسی کے حق میں کوئی بات لکھتا ہے تو وہ اس کا دوست ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جو وہ کام کرتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے فون کالز اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں، تھریڈ کرتے ہیں، تھریڈ کالیں آتی ہیں۔ تو اگر صحافی اسی طریقے سے اگر اتفاق نہیں کرے گا تو ایسے لوگ ہمیشہ آپ کو ایسے ہراساں کرتے رہیں گے۔ اس کے پیچھے کیا کیا راز ہوتے ہیں، آج میرے ساتھ قانون دان سینئر ایڈوکیٹ راشد خان صاحب موجود ہے، ان سے جانیں گے اگر کسی ایسے ہی ذرائع ہمیں اسی طریقے سے تنگ کرتے ہیں، اگر ہم کسی کے حق میں بات کرتے ہیں، صحافت کا کام ہے سیدھی سیدھی بات کو نمایاں کر دینا اور لوگوں کو دکھا دینا۔ اگر ہم کسی کی گلٹی چیزیں یا غلط چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ لوگ کیوں برا مان جاتے ہیں اور ہمارے اوپر اٹیک کیوں ہوتے ہیں، اسی حوالے سے یہ میرے لیے بھی ایک اویئرنیس کی بات اور آپ کو اس سے بڑی اویئرنیس ملے گی۔ تو سینئر قانون میرے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم خان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحافت جو ہے یہ ایک بڑا متبرک پیشہ ہے، بڑا جو ہے اس میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کسی بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے جو سب سے مین کردار ادا کرتی ہے چیزیں سوسائٹی میں، وہ ایک صحافت ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے خرابیوں کو منظر عام پہ لانا اور ان خرابیوں کو دور کرنے کی بابت لوگوں سے تجاویز لینا اور متعلقہ فورم تک پہنچانا۔ یہ شعبہ جو صحافت ہے اس کا یہ ایک مین جو پوائنٹ ہے وہ ہے۔ اور پاکستان میں جو صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار لوگوں کو جو ہے نا وہ مروا دیا جاتا ہے اس بنا پہ جب ان کے کرتوت جو ہوتے ہیں، جو وہ ایکٹ کرتے ہیں جو غیر قانونی ہوتے ہیں، ان کو جو وہ پس پردہ کرتے ہیں، جب ان کو عیاں کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اپنے اس جو کرپشن یا مارلی کرپشن کہہ لو یا جو ہے نا دوسری کرپشن، اس کو جب عیاں کیا جاتا ہے تو پھر اس کو چھپانے کی بابت وہ صحافیوں پر حملہ کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ سب سے بڑی جو اس ملک کی ہے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے۔ اب صحافی جو ہے وہ بغیر مختلف فورم پہ جاتا ہے اور ان کا ٹارگٹ اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے جو ہے نا ان کے سامنے لائی جائے۔ اب میرے بھائی آپ نے جو یہ بات کہی ہے، اور میں جو ہے نا اس وقت صحافت جو ہے میں ان کو جو ہے نا اس موجودہ دور میں، اس مشکل دور میں جو یہ کام کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سارے وکلا جو ہے نا ان کو سلام پیش کرتے ہیں جو حق اور سچ کی بات جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب رہی بات آپ کے اس بات کی جو سکینڈل آپ نے عیاں کیا، دیکھیں یہ پی ایچ اے جو ہے نا باقاعدہ ایک ادارہ ہے اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ اگر آپ نے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے کسی جگہ پہ کوئی ان کا اس سکینڈل کو عیاں کیا ہے اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ بجائے آپ کو تھریٹ جو ہے نا کال آنے کی اور مختلف لوگوں کے ذریعے سے آپ کو ہراساں پریشان کیا جا رہا ہے، اس کی بابت ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس سکینڈل کی بابت پراپر انکوائری کی جاتی۔ اور اس آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف انویسٹیگیشن ایجنسیاں موجود ہیں، ادارے موجود ہیں، اور ان کو اس بلکہ جو آپ نے ان کی بابت جو مواد اکٹھے کیے ہیں ان کو آپ کو ان ایجنسیوں کو ان انویسٹیگیشن ایجنسیوں کو بلانا چاہیے تھا، اور آپ سے وہ سارے مواد جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو کرپٹ عناصر تھے اور جنہوں نے یہ سارا کام کیا ان کو اس میں سزا دینی چاہیے تھی۔ تو میرے بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے؟ آپ کے پاس سب سے بڑی ریمیڈی یہ ہے کہ اگر آپ متعلقہ جو جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے، جس جگہ پہ آپ کو تھریٹ کیا گیا ہے یا جو آپ کو جان کا خطرہ ہے، آپ متعلقہ اپنے فورم جو ہے متعلقہ تھانہ ہے جو وہاں پہ، یا آپ سی سی پی او کو ایس پی کے دفتر میں جو ہے نا وہ اپلیکیشن موو کریں اور ان کی بابت جو ہے اس چیز کو جو انہوں نے آپ کے ساتھ وقوع کرنے کی کوشش کی ہے اس کی بابت آپ اپلیکیشن موو کر کے ان کے اوپر پرچہ درج کروائیں۔ باقی جو ہے اگر ڈیفینیٹلی یہ ایک ادارہ ہے اور اس میں جو ہے نا کرپٹ لوگ زیادہ ہیں اور وہ آپ کو ہر طرح سے آفر بھی پیش کریں گے، اگر آپ ان کے شکنجے میں نہیں آتے
تو پھر آپ کے اوپر وہ جان لیوا حملہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس کی بابت میرے بھائی جو ہے نا، ایز اے میں وکیل ہونے کے ناطے آپ کی ہر جگہ کے اوپر آپ کے ساتھ جتنے باقی صحافی ہیں، کسی جگہ پہ ہماری ضرورت ہے، کسی فورم پہ ہماری ضرورت ہے، بالکل ہم آپ کی فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور یہ اس معاشرے کی سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ یہ حق سچ کی آواز کو دبانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، اور اس میں سے یہ حربہ جو انہوں نے آپ کے خلاف استعمال کیا بھائی۔ اچھا خان صاحب، پچھلے دنوں ایک صحافی بھائی نے ان کے خلاف کچھ لکھا تو انہوں نے نا ایک لیگل نوٹس انہیں کہ جی ہمارے انہوں نے نام کو غلط استعمال کیا ہے تو آپ کو دعویٰ کیا جاتا ہے، اس طرح کی بھی یہ ہٹ گنڈے استعمال کرتے ہیں۔ میں تو آگے آن کیمرہ کہتا ہوں کہ میرے پہ بھی ایسا کوئی اٹیک ہو یا مجھے بھی کسی قانون دان کی عدالتوں میں بلایا جائے تو وہاں پہ جا کے میں ان کی ساری چیزیں بتاؤں، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ صرف مختلف ذرائع سے مجھے تھریٹ کیا جا رہا ہے، کبھی لالچ دی جا رہی ہے۔ اگر خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر عدالتوں سے اگر میں رجوع کروں تو کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی آپ کے پاس جو وہ ریمیڈی موجود ہے، آپ اپلیکیشن موو کر کے اپنی، اگر صرف آپ اپنی ذات کی بابت کر رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اپلیکیشن موو کر کے متعلقہ تھانے میں، متعلقہ جو فورم ہے، متعلقہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیاں ہیں وہاں پہ لا فورس ایجنسی جو ہیں ان کو آپ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ وہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے۔ آپ جو ہے اپنے جو ہے سیشن جج صاحب کی جو عدالت ہے وہاں پہ 22A/22B کے تحت جو ہے ہم ڈائریکشن لے سکتے ہیں کہ جناب یہ والا اکرنس ہوا ہے اور اس کی بابت جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا ورشن جو ہے متعلقہ تھانہ جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر رہا، تو اس کی بابت میرے بھائی وہاں سے ڈائریکشن ہونے کے بعد FIR درج ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ریمیڈی موجود ہے کہ اگر آپ جو ہے نا علاقہ مجسٹریٹ جو ہے، آپ کو جس جگہ پہ یہ اکرنس ہوتا ہے اس کا جو متعلقہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اس کے پاس بھی آپ استغاثہ فائل کر سکتے ہیں ان لوگوں کے خلاف، ان الزام اعلان کے خلاف جنہوں نے یہ وقوع کرنے کی آپ کے ساتھ کوشش کی ہے۔ اچھا خان صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ متعلقہ جو مجسٹریٹ ہوگا وہاں پہ میں کر سکتا ہوں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اگر وہاں پہ عملہ جو کام کرتا ہے جس میں وہ میٹ وہ ہوتا ہے، وہ ایک مالی ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کی پرورش کرنا، کہ پیسے لے کے اسے کٹوا دینا، کیونکہ ایک درخت بھی ایک جاندار چیز ہے جو میں آکسیجن دے رہے ہیں، ان کو ایک نہیں ہزاروں سے کے حساب سے کاٹ دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا، ان کو کیوں نہیں ان کا محکمہ ان سے انکوائری کر رہا؟ اور سمپل سی بات تو یہ بتا دی جاتی ہے کہ جی FIR دے دی ہے، FIR تو درخت کاٹنے کی، کہ اس بندے کے کیوں نہیں انگیز آج تک محکمہ نے کچھ کیا؟ وہ جو بات ہے ہمیں پتہ چلی، جو ذرائع بتاتے ہیں کہ لاکھوں کے حساب سے انہوں نے رشوت وصول کیا اور یہ درخت کو کاٹا گیا اور گرین بیلٹ کو ختم کیا گیا۔ اگر نہر کی بات کی جائے تو نہر کے اوپر آج ایک مرلہ زمین لینے کا 40 سے 50 لاکھ، اور جو باؤنڈریاں تھی، جو گرین بیلٹ تھی، وہ مرلوں کے حساب سے تھی جو ختم کر دی اور وہاں پہ راستے بنا دیے گئے۔ میرے بھائی آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا سب پاکستان کا جو شہر جو لاہور ہے، کبھی یہ باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا، جو اس وقت یہ سموک کی نظر ہو چکا ہے اور یہ پولوٹڈ شہروں میں پہلے نمبر پہ آ چکا ہے۔ تو میرے بھائی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو PHA کے ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے جو کرپٹ افسران ہیں، انہوں نے اس شہر کو اس نہج پہ لے آئے ہیں اور انہوں نے اسی طرح بدعنوانی کرتے ہوئے اور پیسے کے لالچ میں، اور انہوں نے یہ سارے معاملات کرتے ہوئے اس شہر کو، جو باغوں کا کبھی شہر ہوا کرتا تھا، اب اس میں سموک کا راج ہے اور لوگ مختلف بیماریوں میں ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے یہاں پہ اب جو ہے نا عام شہری کا فیوچر وہ بہت جو ہے نا وہ جو ہے طریق نظر آ رہا ہے۔ تو متعلقہ بلکہ حکومت پاکستان اور مختلف فورم پہ یہ آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے گرین پاکستان کی، سرسبز پاکستان کی، جس میں سابقہ حکومت عمران خان صاحب کی اور جو ہے موجودہ جو ہے نا جو حکومت چل رہی ہے ان کی بابت بھی وہ صرف اسی چیز پہ فورم جو ہے نا موجود ہے اور وہ اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ درخت لگائیں، لیکن ان کا متعلقہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں اور انہوں نے چند سکوں کی خاطر جو ہے، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد سے جو درخت ہیں ان کو انہوں نے کاٹ کے، اور جو سموک ہے اس میں مزید اضافے کا باعث بنے ہیں۔ اچھا خان صاحب، یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، پچھلے دنوں آج سے چند ماہ پہلے کمشنر صاحب اور DG PHA
انہوں نے ایک مہم شروع کی جس کا نام رکھا کلین اینڈ گرین. اگر کلین اینڈ گرین مہم جیسے ہی ختم ہوتی ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے افسران بالا کو بتایا کہ ہم نے اپنا کام بڑی ایمانداری سے کیا، لیکن مہم ختم ہوتے ہی آج ہزاروں کے حساب سے نہر سے درختوں کا کٹ جانا یہ لمحہ فکریہ ہے. بالکل ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو کام یہ کرتے ہیں یا جو سوشل میڈیا کے اوپر لایا جاتا ہے وہ صرف کتابوں کی حد تک ہوتا ہے، وہ نعروں کی حد تک ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ جو پریکٹیکلی وہ نظر نہیں آتا. اور جو یہ کتابوں کی شکل میں یا نعروں کی شکل میں یا پریس کانفرنس کی شکل میں کہ ہم نے اتنے درخت لگا دیے ہیں، اور اس کا تو یہ پورا جو ہے نا وہ کرتے ہیں، شور واویلا کرتے ہیں اور اس کو پرامیننٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شو کرواتے ہیں. لیکن جہاں پہ یہ جو اس سکینڈل میں ملوث ہے، جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، کیا ان کے علم میں نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ درخت جو ہے یہ کتنی محنت کے بعد جو ہے درخت ایک تناور درخت بنتا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے نا یہ سارا تقریباً ان کو انکوائری کرنی چاہیے. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کو اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، اور اس معاملے میں جو کرپٹ اور بدعنوان افسران شامل ہیں ان کو بلکہ ان کو تو اس محکمے سے نکال دینا چاہیے اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ کارروائی کی جائے، تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں اور ہم جو ہیں ان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہو سکے، اور ہم جو ہے نا اپنے اس ملک میں سکھ کا سانس لے سکیں اور صحت مند زندگی گزار سکیں. جی یہ تھے میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ راشد خان صاحب، جنہوں نے اپنی حقائق کو پس پردہ اس طریقے سے اجاگر کیا کہ اگر کسی صحافی بھائی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پاس بہت سی ریمیڈی موجود ہیں، جس میں مختلف ایجنسیز ہیں، متعلقہ مجسٹریٹ ہیں، علاقے کے تھانے موجود ہیں. ایک چیز جو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں ناظرین کی نظر کرتا ہوں اور اپنے صحافی بھائیوں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آج وہ بندے مجھے تھریٹ کر رہے ہیں، کل کو آپ کو بھی وہ تھریٹ کرتے ہیں. ہمیشہ جیسے میں نے جو دیکھے ہیں، ایک وقت تھا جب میں میڈیا میں آیا تھا کہ کالا کوٹ اور کالا کیمرہ کہ ایک نام تھا، لیکن کالا کوٹ آج ایک پاور بن چکا ہے. وہ پاور آپ مختلف اسٹیشن، مختلف چینلز اور مختلف سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لیکن کالا کیمرہ آج بہت پیچھے رہ چکا ہے. اس کے پیچھے جو راز ہے وہ ہماری نا اتفاقی اتحاد نہیں ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نگہبان.